بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بس اتنا یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انسان بچی یا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ماں کے پیٹ میں ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، 3 سٹیپ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ یا بچی دنیا میں آتا ہے تو تب اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں روح ڈالنے کے لیے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچی یا بچہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اس پہ 3 مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، اگر تو وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، ویسے تو مسلمان کے مردہ بچے یا بچی کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اب اتنا سب کو پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جنازہ ہوتا ہے جب اس بچی یا بچے کے اندر روح سماوی کہتے ہیں آسمان سے، اس میں ایک روح جو آتی ہے اس کی باڈی میں، اس کو روح سماوی کہتے ہیں۔ اگر بچی یا بچہ پیدا ہی ہوا ہے، اس میں روح سماوی ہی نہیں آئی تو جنازہ کس بات کا؟ جنازہ نہیں ہوتا۔ دیکھا نا، آپ اکثر کہتے ہیں کہ بچی یا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو دفنا دیتے ہیں، لیکن اصل بات پتہ نہیں چاہیے نا کہ وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ اس کے اندر روح سماوی نہیں آئی۔ جنازہ ہوتا ہے اس روح کا جو جسم کے اندر آتی ہے۔ کوئی بچی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس نے 10 سال 20 سال 100 سال جو زندگی گزارنی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس روح کو اللہ کے حکم سے وہ روح نکالی جاتی ہے، اب وہ صرف ایک انسان کی باڈی رہ جاتی ہے۔ جنازہ اس روح کا ہو رہا ہوتا ہے جو اس جسم میں نہیں ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس کی باڈی سے روح سماوی نکلتی ہے اللہ کے حکم سے، اب اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر روح سماوی نہیں آئی تو جنازہ کس بات کا؟ اب تھوڑی سی مختصر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بہت لمبی تقریر کہہ لیں یا بیان کہہ رہے، لیکن میں آپ کو مختصر یہ بتاؤں گا کہ ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، 7 لطائف ہوتے ہیں۔ 5 لطائف سینے میں ہوتے ہیں، 6 سر پہ ہوتا ہے، اور 7واں لطیفہ جس کو نفس کہتے ہیں وہ ہر انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو مقام نفس کہتے ہیں۔ جب فرشتے اس بچی یا بچے کے پیدا ہونے پر روح سماوی ڈالتے ہیں تو ان فرشتے اپنا جب کام کر کے جاتے ہیں تو سائڈ پہ ایک شیطان جن، یعنی کہ جنوں میں سے جو ابلیس کے جو اسٹوڈنٹ کہہ لو یا اس کی اولاد میں سے ہے، یعنی کہ شیاطین، اس کو جن کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے اس مقام پر جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں وہاں پر بیٹھتا ہے۔ اب اللہ کا ایک امتحان ہے اپنے بندوں سے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام پر بیٹھ کر اس بچی یا بچے کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنی لائن پر لے کر آئے۔ جب تک وہ بچی یا بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کے اوپر دین فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ جو جن ہوتا ہے، شیاطین جن، وہ اس ٹائم اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لطیفہ نفس پر بیٹھ کر، یہ دل نہیں ہے، دل، اس پہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آدمی مسجد میں نہیں جا رہا یا نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ مجھے شیطان نہیں کرنے دے رہا؟ یہ بات یاد رکھنا کہ روز قیامت شیطان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، تو یہی بات ہوگی تو شیطان کہے گا کسی انسان سے، کسی بندے سے آپ پوچھو کہ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منع کیا ہے کہ یہ اچھے کام نہ کر، یا میں نے خود کہا ہے کہ یہ غلط کام کر؟ جو بھی گناہ گار ہیں، جب گناہ کرتا ہے انسان، جو بھی کبیرہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ میرا کام تھا یا اللہ وسوسہ ڈالنا، میں اس کو وسوسہ ڈالتا تھا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، یہ ایکسیپٹ کرتا تھا۔ اگر یہ چاہے تو میں ایکسیپٹ کرتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ تم وسوسہ ڈالو۔ آپ کو پتہ کلام پاک کے آخر میں سورہ فلق سورہ ناس آئی ہیں، اسی لیے آئی ہیں نا، وسوسوں کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جو خناس میں سے جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے وہ۔ اس کے بارے میں باقاعدہ کلام پاک میں آخری 2 صورتیں ہیں جس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ پڑھیں تاکہ آپ شیاطین کے وسوسوں سے دور رہیں گے۔ باقی وہ
انسان بچی یا بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس پر دین کے احکامات آ جاتے ہیں، اس کا حساب کتاب مرنے کے بعد شروع ہوگا جب وہ بڑا ہوا، بالغ ہوا۔ اب مسلمان ہے تو والدین کو چاہیے یا گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو دین کے بارے میں بتائے۔ شیطان اب کیا وسوسہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو، دماغ کو کنٹرول کر کے اس کو وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بات جب نبی پاک، یہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ، جب تک وہ انسان، اس کے اندر روح ہوتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ جب روح کو ڈیتھ ہوتی ہے تو ساتھ ہی جو جن شیطان ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے ڈیتھ اس کی ہو چکی ہوتی ہے، یا اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے راز ہیں۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک شیاطین کا جن شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو مقام نفس پر اس کی زندگی میں ہر وقت سے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو صحابہ کرام نے باقاعدہ یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں، کچھ لمحہ میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہ پیغام ایک دے رہا ہے، وہ تو نبی تھے، یا نبوت جو ہوتی ہے، جو نبی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ ڈالتا وہ ہے شیطان نفس کو، یعنی کہ شیاطین نفس ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو وہ بس ان کے ساتھ رولز کے مطابق آتے ہیں، لیکن اب اللہ کے راز ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ۔ لیکن عام انسان ہے، اس نے سٹرگل کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ وہ دین میں، قرآن میں، احادیث میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، نہیں تو علماء کرام کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے تو وہ آپ کو بتاتے بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ پہلی بار بات سن رہے ہوں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا پتہ لگ گیا، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، کہ ہم نے یہ جو جن شیطان ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ غیر مسلم ہوتا ہے، مطلب کافر ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا۔ اب یہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دماغ میں۔ وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیالات بکھیرے گا وہ۔ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نیگیٹو سوچ لائے گا، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، وہاں بھی جاؤ، یہاں بھی جاؤ۔ لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ ایکسیپٹ تو کر، کہ یہ کام کرے گا یا یہ کام کرے گا۔ یہ کام کرے گا تیرا رخ اللہ کی طرف ہے، یہ کام کرے گا تو اللہ کا رخ تیرا اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف ہے، اس کا ہی تو حساب کتاب ہوگا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو طاقت دے دی ہے کہ جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ میں خالی روز قیامت سب حساب کتاب لوں گا یا قبر میں، تو ہمارے پاس اللہ نے طاقت تو دے دی ہے، اس طاقت کا کیا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیسے بچنا ہے وہ بھی قرآن میں ہے، احادیث میں ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم اگر کوشش کرو گے تو میں تمہیں لازمی دوں گا، یہ تو اللہ نے قرآن پہ وعدہ کیا ہوا ہے، تم جتنی کوشش کرو گے میں تمہیں دوں گا۔ ایک کوشش نہ بندہ کرے تو اللہ نے تو آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیج دی ہے، اور دیکھیں وہ پوچھے گا بھی آپ کو آخر میں، یا قبر میں فرشتے آپ سے سوال کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نفس ہے نا، نفس، اس کے پھر مقام آتے ہیں، اس کے مقام ہیں جو میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ جو کوئی بچی یا بچہ ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہوتے، اس لفظ کو، اس کے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کہتے ہیں ایک تو وہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرتا ہے، اگر وہ بالغ ہو گیا، اب وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ میں آ گیا ہے۔ اگر اس نے لوامہ میں گیا، نفس لوامہ میں رہ کر، یعنی کہ آپ کو اللہ نے اس مقام پر لا دیا کہ آپ بالغ ہو گئے ہو، اب نفس امارہ سے آپ نفس لوامہ میں آ گئے ہیں۔ نفس لوامہ میں آپ کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ نے سٹرگل کی ہے، اب نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں احادیث میں ہیں، اسٹڈی کر کے آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں، اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اچھے اعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یوں کریں گے، پہلے آپ کا تھا نفس امارہ، ابھی آپ بالغ ہوئے ہیں تو لفظ لوامہ آ گیا۔ اگر آپ نے سٹرگل کی، جو لفظ لوامہ ہے آپ کا، امارہ کے بعد جو لوامہ آیا، اب وہ نفس مطمئنہ ہو گیا، یعنی کہ اس نفس کو ایک اطمینان مل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو آدمی 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اچھی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، بس اس کا ذہن، دل، دماغ
اس طرف ہوتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، وہ سکون محسوس کرتا ہے، چاہے بھوکا رہے، چاہے غریب ہو، چاہے کسی پرابلم میں ہو، لیکن وہ ہمیشہ کہتا ہے اللہ کا کرم ہے جی میں ٹھیک ہوں، اس لیے کہ اس کا نفس امارہ سے لوامہ میں آ گیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ کب انسان آتا ہے؟ جب وہ ہر چیز سے الحمدللہ کہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے سامنے سر جھکا کے وقت گزار ہوتا ہے۔ اس نفس کو، نفس آپ کی پوری باڈی کو کہتے ہیں نا، وہ آپ کے اندر جو روح ہے وہ ایک نفس میں آ چکی ہے، اس باڈی میں آ گئی ہے، اب اس روح نفس سے مطمئنہ میں چلی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ نفس مطمئنہ میں روح جاتی ہے تو پھر وہ اللہ اس کو ایک سمجھے کہ ایک تحفہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی تجھ سے راضی ہوں کیونکہ تو مجھ سے راضی ہے۔ جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی۔ اب میں نے آپ کو سٹیپ بتائے ہیں، نفس امارہ سے نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ، پھر نفس راضیہ اور مرضیہ۔ اس کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کلام پاک میں آخری سپارے میں اسٹڈی کریں، سورہ فجر کھولیں، آپ اس کی جو آخری آیات ہے نا آپ وہ پڑھ لیں۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا، اب اس کا وہاں پر جواب سے آئے گا کہ انسان کس نفس سے کس نفس تک جاتا ہے، اور جب اس کا نفس مطمئنہ میں جاتا ہے تو پھر وہ راضیہ مرضیہ، یعنی کہ اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی راضی رہ، کیونکہ وہ پہلے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک آیت آئی ہے، بڑی پیاری صورت ہے، آیت ہے سورہ فجر کے اندر 3 سپارے میں۔ اللہ تعالیٰ اس نفس کو اب بتا رہا ہے کلام پاک میں، اسی نفس کو جس مقام پر آ چکا ہے، یا یہ تو نفس المطمئنہ۔ اب جو نفس مطمئنہ میں آ گیا نا، اب اس کو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے جو مطمئن ہوا نفس ہے، اب اللہ اس سے بتا رہا ہے، بات کر رہا ہے، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجی الی ربک، ارجی پلٹ، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیہ مردیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، راضیہ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، فادخلی پس داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی، کہاں؟ میرے بندوں میں، فد پس، فے کہتے ہیں پس کو، وہ کہتے ہیں اور کو، فادخلی فی عبادی پس میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور ساتھ ہی میری جنت میں شامل ہو جا۔ ایک ایسا پیغام ہے اس صورت میں کہ آپ دنیا میں جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اس آیت سے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی نفس مطمئن سے یوں پکار ہے قرآن پہ، باقاعدہ اس کی آیت ہے آخری سپارے میں سورہ فجر میں۔ تو میرا خیال ہے کافی ہے کہ اللہ پاک پہلے ہی بتا رہا ہے قرآن میں کہ اے مطمئن نفس، تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی ہوں، اپنے بندوں میں شامل ہو۔ یہ جو بندوں میں شامل کا مقصد یہ ہے نا کہ اللہ آپ کو ایک روحانیت دے گا، اللہ دیتا ہے، وہ پھر وہ آرڈر دیتا ہے کہ بھائی اب تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، ان کو میرے بارے میں بتا جو تجھے میں نے اپنا علم دے دیا ہے۔ اور دیکھو بندے کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں نا، کچھ عالم ہیں، کچھ اور ایسا کام کر رہے ہیں، اپنے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ ان کو کہہ چکا ہوتا ہے، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، تو نہ اتنا مشکل ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو، میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ جو مل جائے کہیں الحمدللہ، اور جب کوئی ٹینشن مصیبت پریشانی آئے، کچھ نہ مل رہا ہو، اگر آپ میں اس مقام پر آ گئے نا، الحمدللہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے یہاں کتنا رہنا، 60 70 80 سال، اتنی زندگی ہے میری، باقی زندگی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم آپ اس مقام پر آ گئے تو پھر مبارک ہو۔ جو اللہ چاہتا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کو میں چیک کروں ہر حساب سے، یہ مجھے بھولتا ہے یا یاد کرتا ہے۔ ایسے بہت لمبی بات ہے، پھر کربلا کا واقعہ بھی آ سکتا ہے، اور انبیاء کرام کے بھی واقعات ہیں، ایسے تو بہت پھر چل پڑتا ہے۔ لیکن بس یہی ہے کہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا نفس امارہ لوامہ پہ ہے، اس کو مطمئنہ پہ، راضیہ مرضیہ پہ لانا ہے، تب اللہ کہے گا داخل ہو جائے میرے بندوں میں، اور داخل ہو جائے میری جنت میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔